السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی طرف سے آن لائن کلاسز کا باقاعدہ آغاز۔ اس وقت میں جماعت نہم کلاس میں موجود ہوں۔ مضمون ہے اسلامیات اور سبق ہے القرآن کریم۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو میں نے گزشتہ اسباق کے اندر میں نے یہ سمجھایا کہ اس کتاب پر عنوان اور فہرست اور اس کے اندر کتنے باب ہیں اور ہر باب میں کیا کیا چیز موجود ہے وہ بھی میں نے سمجھایا تھا، اور بورڈ کے پیپر، اس کی ترتیب کہ کس طرح سوالات آئیں گے اور کس طرح ان کو حل کرنا ہے اور کتنے نمبر کے سوالات ہیں، یہ بھی میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کر دیے۔ اس وقت پہلا سبق جو باقاعدہ ہم آغاز کر رہے ہیں کتاب سے، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 5، جماعت نہم کی اسلامیات، صفحہ نمبر 5۔ بتایا تھا کہ اس باب میں 4 باب ہیں، اس کتاب کے اندر 4 باب ہیں، باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چہارم۔ اور باب اول میں قرآن کریم کے بارے میں، قرآن مجید کے مختصر تعارف اور لفظ قرآن کا معنی اور مفہوم اور باقی چیزیں اور اس کے نام یہ بیان ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرآن کریم کا تعارف، جو بورڈ میں نے لکھا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ توجہ یکسوئی کے ساتھ بورڈ کی طرف نظر رکھیں کہ آج ہم 2 چیزیں پڑھیں گے، ایک تو تعارف قرآن مجید مختصراً، اور دوسرا لفظ قرآن کا معنی مفہوم، جس کا لغوی اور شرعی اصطلاحی معنی وہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ اور بورڈ میں نے وہ پوائنٹ، وہ اہم نکات میں نے لکھے ہیں کہ وہ جو آپ کے پیپر میں سوالات کی صورت میں آئیں گے۔ وہ سوالات مختصراً سوال کے جواب کی صورت میں، مختصر جوابات کی صورت میں، یا پھر وہ سوالات خالی جگہ، صحیح غلط اور ٹک مارک کی صورت میں آ جائیں۔ یہ وہ نکات ہیں جو بورڈ میں نے لکھے ہیں، ان کو غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننا، پڑھنا اور دیکھنا ہے، تاکہ یہی سوالات جو پیپر میں اگر آ گئے تو ہمارے لیے مشکلات نہ ہو۔ عزیز طلبہ کرام، اب میں پڑھنا شروع کروں گا اور سمجھانا شروع کروں گا، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں، کتاب کی طرف بھی نظر رکھیں اور بورڈ کی طرف بھی نظر رکھیں۔ کتاب میں جو صفحہ نمبر 5 ہے، اس میں قرآن مجید کا تعارف قرآن مجید۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ جملہ میں نے بورڈ میں بھی لکھا ہے اور یہ جملہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اسی کو میں نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ پوائنٹ میں نے لکھا ہے وہاں پر، اور اسی کو کتاب پر بھی نشان لگا دیں۔ یہ علم اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ یہ جملہ بیانی میں نے بورڈ کے اندر بھی لکھا ہے، بورڈ کی طرف بھی نظر رکھیں، دیکھیے وہاں پر میں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید سورتوں اور آیتوں کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور تقریباً
23 برسوں میں نزول کی تکمیل ہوئی۔ یہی جملہ بورڈ میں بھی میں نے لکھا ہے، تقریباً 23 برسوں میں نزول کی تکمیل ہوئی، یعنی مکمل ہو گیا قرآن پاک 23 برس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب مبین 114 سورتوں، 6666 آیات، 30 سپاروں اور 7 منظروں پر مشتمل ہے۔ یہی بیانی، یہی نکات میں نے بورڈ میں بھی لکھے ہیں، بورڈ کی طرف نظر رکھ کے بورڈ میں بھی میں نے یہ لکھے ہیں، ان کو غور سے، ان تعداد کو خصوصاً ان تعداد کو، ان جو عدد کی صورت میں ہے، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین سورت سورۃ الکوثر اور طویل ترین سورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہی بیانی میں نے بورڈ کے اندر بھی لکھا ہے، بورڈ میں دیکھو، بورڈ کی طرف نظر رکھے، وہاں پر میں نے لکھا ہے مختصر ترین سورت سورۃ الکوثر اور طویل ترین سورت سورۃ البقرہ ہے۔ یہ بھی پیپر میں گزشتہ 6 سالہ 5 سالہ پیپر کے اندر یہ سوالات آئے ہیں، اسی وجہ سے میں نے بورڈ میں لکھے ہیں تاکہ آپ حضرات ان کو یاد رکھیں۔ خصوصاً ساری کائنات میں یہ کتاب ایک ایسا زندہ معجزہ ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب حکمت ہے، فلسفہ ہے، تاریخ ہے، ادب ہے، قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے، محکم اصول فطرت کا بیان ہے، دعوت و غور و فکر ہے، دعوت عمل ہے، معاشرتی اور سماجی بہبود کی دستاویز ہے، انفرادی اصلاح کے لیے نسخہ کیمیا ہے، مایوسی کی گٹا ڈوب اندھیروں میں روشنی کی کرن ہے، شفائے جسمانی اور روحانی ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، خالق کائنات اور خود انسان کو سمجھنے کے لیے کتاب ہدایت ہے، اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے، اس کا سمجھنا باعث ہدایت ہے اور اس پر عمل کرنا باعث نجات ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس میں دو چیزیں تھے، پہلا جو تعارف قرآن مجید یہ مکمل ہو گیا، دوسرا بات کہ قرآن کا معنی اور مفہوم، لغوی اور اصطلاحی معنی قرآن کا کیا ہے، یہ بھی میں نے 2-3 لائن میں یہ جملے میں نے لکھے ہیں، یہ اہم ہے، ان کو آپ کو یاد کرنے ہیں، اور جو بورڈ کی طرف نظر رکھے، بورڈ میں نے ان کو لکھا ہے، یہ خصوصی یاد کرنے کی ہے۔ یہ سوالات آپ کے پیپر میں گزشتہ پیپروں میں آئے ہیں اور ممکن ہے کہ آنے والے پیپروں میں آ جائے اور آپ کے لیے مشکلات نہ ہو۔ قرآن کا لفظ قراءت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پڑھنا، چونکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا کرتے، اس لیے اسے قرآن کہا گیا۔ لفظ قرآن کے معنی مطالعہ کی جانے والی، پڑھی جانے والی کی ہے، چونکہ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کہا۔ شرعی اصطلاح، قرآن کی شرعی یعنی اصطلاحی معنی کیا ہے شریعت میں؟ شرعی اصطلاح میں قرآن عزیز وہ الہامی کتاب ہے، قرآن عزیز وہ الہامی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برس کے عرصے میں وحی کی شکل میں نازل ہوئی۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوع انسان کی طرف ہدایت ناموں کی آخری کڑی ہے۔ ممکن ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں نے بورڈ میں جو لکھے ہیں اہم نکات کو
ان کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اس سبق کا جو مقاصد تدریس میں سے نمبر 1 جو بورڈ میں نے لکھا ہے تعارف قرآن مجید، اور دوسرا قرآن مجید سے مسلمانوں کا تعلق، تیسرا جو مقاصد تدریس میں ہے قرآن مجید کی خصوصیات۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔